اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ محترم حاضرین، اس سے پہلے کہ درس تک دکتور صادق کی یہ تفصیلات ہم سن رہے تھے اور جان رہے تھے کہ صوفیوں کے ائمہ، امامان اور مشائخ، کبار مشائخ، ان کے عقائد اور خیالات کیا ہیں۔ ابو یزید بسطامی، حلاج، ابن عربی، ابن فارس اور پھر عبد الکریم جیلی اور خمینی، جو شیعوں کا ایک نمونے کے طور پر مثال پیش کرتے ہوئے خمینی کے اقتباس کو، جس کا میں نے سرسری سے تذکرہ کیا تھا، ان لوگوں کے اقتباسات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کائنات کے وجود سے متعلق، پھر اس کی بنیاد پر کھڑی کی جانے والی عمارت سے متعلق بعض تصریحات کو ذکر کرنے کے بعد یہ اخیر میں مختصر سا تبصرہ کرتے ہیں۔ ہم اس کا خلاصہ اور مفہوم سنیں۔ صاحب کتاب کرتے ہیں کہ اس مختصر سے بیان میں، پیشکش میں، جس میں ہم نے صوفیوں کے اور امامیہ شیعہ کے جو ان میں اہل طریقت ہیں، ان کے کچھ نمونے پیش کیے۔ ان نمونوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ صوفیہ کے مشائخ اس طریقے کو اختیار کرنے والے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے، کون سی عبادت، کون سا طریقہ، وہ طریقہ اور عبادت جو قرآن و حدیث سے، اللہ اور رسول سے ثابت نہیں ہے، بلکہ قدیم فلاسفہ کا بیان کردہ، ان کا اختیار کردہ دین اور فلسفہ ہے، اس کے مطابق عبادت کریں۔ اور ان عبادات کا منتہائے مقصود ان کے عارفین کے نزدیک یہ ہے، ان کے عارفین کے نزدیک منتہائے مقصود یہ ہے کہ اپنے آپ کو مجاہدات اور عبادت و ریاضت کی سخت مشقتیں اٹھانے کے بعد جس مقصد کو حاصل کرنا ہے وہ مقام فنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اتحاد ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں انہوں نے ایک جملہ آگے کہا کہ یہ وہ عقیدہ اور وہ غایت ہے جو اپنے ماننے والے کو جہنم تک پہنچانے والی ہے، العیاذ باللہ۔ ہم نے جانا پڑھا کہ ابو یزید بسطامی ہوں، حلاج ہوں، ابن فارس ہوں، ابن عربی ہوں، یہ خالق و مخلوق کو ایک قرار دیتے ہیں۔ اس انتہائی خطرناک قسم کے کفر کی بنیاد کیا ہے؟ یہ من گھڑت روایت اور عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور پھر اس سے پوری کائنات کو۔ جب پوری کائنات اللہ سے نکلی ہے تو گویا انہوں نے یہ عقیدہ گڑھا کہ پوری کائنات یا ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کا جز ہے، وہ اصل ہے، یہ اجزا ہے، اور واپس اسی اصل میں جا کر ملنا ایک عارف اور ایک بندہ خدا کی جو ہے اصل زندگی کا مقصود ہونا چاہیے۔ العیاذ باللہ، یہ عقیدہ یقیناً کفریہ ہے اور جیسا کہ صاحب کتاب نے کہا جہنم تک لے جانے والا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے علامہ ابن تیمیہ کا ایک مختصر سا قول نقل کیا کہ وحدت الوجود اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتحاد کے مذہب کے تصور کے سلسلے میں علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ان تصور مذہب ہؤلاء کاف فی بیان فساد ہی، کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے مذہب فنا فی اللہ، حلول اور وحدت الوجود والے ان عقیدوں کے، ان لوگوں کے مذہب کا محض تصور ہی اس کے فساد اور خراب ہونے، اس کی بگاڑ کے بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ ابھی آپ نے اس سے پہلے کے دروس میں جو اقوال سنے، جس میں ابو یزید بسطامی اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں پاک ہوں، سبحان اللہ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک ہے، میں پاک ہوں، بلکہ کہیں کہہ رہے ہیں کہ جبے میں جو ہے وہ اللہ ہے، گھر میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے، عابد اور معبود میں کوئی فرق نہیں ہے، تو مکلف کون ہے؟
یہ الگ الگ اقوال اشعار بیان کیے گئے. کہا ان لوگوں کے مذہب پر آدمی معمولی سا غور کرے. تصور کا لفظ ہو سکتا ہے کوئی اصطلاحی لفظ ہو, ہم اس کا عمومی معنی بیان کر رہے ہیں کہ ان کے مذہب کا سرسری سا تصور ہی, اس پر آپ غور و فکر کریں, اس کو تصور کریں تو یہ کافی ہے اس بات کے جاننے کے لیے کہ یہ مذہب بالکل ردی ہے, فاسد ہے, باطل ہے. چنانچہ وہ کہتے ہیں ولا یحتاج مع حسن التصور الی ای دلیل آخر. علامہ ابن تیمیہ کا اگلا جملہ ہے کہ یہ حسن تصور کے ساتھ کسی اور دلیل کا محتاج ہے ہی نہیں کہ آپ اس کے فساد اور خرابی کو جان سکیں. بالکل واضح طور سے یہ انتہائی فاسد اور باطل عقیدہ ہے. یہ حقیقت و مذہب الاتحادیین ابن تیمیہ صفحہ نمبر 4 سے انہوں نے یہ عبارت نقل کی. آخری پیراگراف اس تبصرے کے ضمن میں کہتے ہیں, اپنے حسن ظن کا اظہار کرتے ہوئے دکتور صادق فرما رہے ہیں کہ میں گمان غالب رکھتا ہوں, میرا گمان غالب یہ ہے کہ عام صوفیہ اور شیعہ امامیہ, جمہور کا لفظ استعمال کیا, ان جمہور الصوفیہ والشیعۃ الامامیہ, یعنی صوفیوں میں جو عام لوگ ہیں اور شیعہ امامیہ میں جو عام لوگ ہیں, لو علموا حقیقت مذاہب ائمتہم, اگر وہ اپنے اماموں کے مذاہب کی حقیقت کو جان جائیں, اچھی طرح سے علم حاصل ہو جائے, مع المقارنۃ بہدی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس مذہب کا سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی ہدایت سے مقارنہ اور موازنہ کریں. اپنے اماموں کے مذہب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور تعلیمات سے اگر یہ موازنہ کریں, لَنَفَرُوا مِنْهَا غَایَةَ النُّفُورِ, تو اس سے انتہا درجہ نفرت کرنے لگیں گے. ظاہر سی بات ہے, صاحب کتاب کی یہ بات مجھے بھی محسوس ہوتی ہے, میں اور کوئی بھی شخص اگر آپ غور سے ان کا مطالعہ کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اور ہم یہ حسن ظن رکھتے ہیں اہل ایمان کے بارے میں کہ عوام جو ہیں وہ لا علمی, جہالت اور حسن عقیدت کے مارے اس دھوکے میں مبتلا ہے. یہ بڑے بڑے نام جو لوگوں میں مشہور کر دیے گئے ہیں, ان ناموں سے فریفتہ ہیں, ان کی عقیدت میں مبتلا ہے. اب چونکہ ان لوگوں کو بہت بڑا درجہ دے کر انہوں نے اپنے ذہن و دماغ میں تصور قائم رکھا ہے, لہٰذا ان کی غلط باتوں کو بھی اچھائی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یہ تصور کر لیتے ہیں کہ چونکہ ہمیں علم نہیں ہے, یہ علم والے ہیں, یہ گہرائی والے ہیں, باطنی اور گہری چیزوں کو جانتے ہیں, لہٰذا ہمیں جو چیز غلط نظر آ رہی ہے ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو, چونکہ ورنہ اتنے بڑے بڑے لوگ اس طرح کی بات نہیں کہتے. اسی تناظر میں صاحب کتاب کہہ رہے ہیں اور واقعی وزندار بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر جمہور صوفیہ, عوام اور اکثریت جو عام لوگوں کی ہے, وہ اپنے ان اماموں کے مذاہب کی, ان کے عقیدے کی حقیقت کو جان جائیں اور اس کا موازنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایت سے کریں, تو انتہا درجے کی نفرت کرنے لگیں گے ان صوفیہ کے مذاہب سے. ہاں, اور ان کا دل اسے گوارا نہیں کرے گا. وَمَجَّتْهَا قُلُوبُهُمْ, ہاں یہ محاورے کے طور پر بولتے ہیں مجت الاسماء, یعنی کان سننا گوارا نہ کرے جو سننا نہ چاہے, تو ان کے دل اس کو ناپسند کریں گے, ہاں اس سے نفرت کریں گے, اس کو اٹھا کر نکال کر پھینک دیں گے. وَاتَّبَعُوا طَرِيقَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی یہ اتباع کریں گے. نبی کا طریقہ ہی وہ ہے الموصل الی رضوان اللہ تعالی و جنتہ, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی جنت تک پہنچانے والا حقیقی راستہ ہے. جنت تک پہنچانے والا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے والا نسخہ اور طریقہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی ہے. اور یہ اہل تصوف جس فکر و خیال مذہب کو پیش کر رہے ہیں, جو غلط عقیدے بیان کر رہے ہیں, اسے دھوکہ نہ کھائیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور اسلام کا حصہ قطعی نہیں ہے. یونان, مصر, ہندوستان کے مذاہب اور دوسرے باطنیہ کے خود ساختہ مذاہب و افکار کا مجموعہ ہے جس کو اسلام کا لیبل اور پرت چڑھا دی گئی ہے. قرآن اور حدیث کو بلا وجہ ان پر چشمہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. چنانچہ کہہ رہے ہیں فَعَلَىٰ فَهْمِ سَلَفِ الْأُمَّةِ الصَّالِحِ, یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور طریقے کو اختیار کرنے کے لیے ایک پابندی جو بہت ضروری ہے اس کو بھی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ جنت کو پہنچانے والا ہے جسے صحابہ کرام اور تابعین میں سے اس امت کے سلف صالحین نے جو اختیار کیا, جو سمجھا.
ہاں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، انحراف، بدعات، خرافات اختیار کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں یا خود فریبی میں مبتلا ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں۔ اسی لیے قرآن اور حدیث کی تصریحات کے مطابق یہ شرط لگانا ضروری ہے کہ نبی کے طریقے کو، قرآن و حدیث کو کیسے ماننا ہے؟ ویسے جیسے صحابہ، تابعین اور امت کے سلف نے مانا، کیونکہ قرآن اور حدیث میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طریقے، دین، ایمان، عبادات کو شرف قبولیت سے نوازا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ نجات یافتہ گروہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کا طریقہ سند رکھتا ہے، مجموعی طور سے ان کا عقیدہ، ان کا منہج، ان کا دین اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب سے جو ہے مہر تصدیق حاصل کیے ہوئے ہے، لہذا معیار وہ بن گیا۔ اب جو دین، جو منہج، جو عقیدہ صحابہ کرام کے عقیدے، منہج اور دین کے خلاف ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا، صحیح نہیں ہو سکتا۔ یہ انتہائی صاف ستھری تعلیمات ہے، اور جیسا کہ کچھ باتیں ہم نے بیان کی، حالانکہ ہمارے اس سلسلہ وار دروس میں شاید ان تفصیلات کا بہت زیادہ موقع نہیں تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ان تفصیلات کو پیش کرنا، جتنا کچھ پیش ہوا ہے اتنا ہی نہ بلکہ ابھی اسے بار بار اور مختلف تفصیلات کے ساتھ اہل علم کو عوام کے سامنے پیش کرنا چاہیے، تاکہ وہ ان کے درمیان موجود اس بہت عام کیے گئے خطرے سے وہ لوگ آگاہ ہوں اور اس زہر سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ زہر جو ان کے صحیح عقیدے کا خاتمہ کر کے ان کو جہنم کے راستے پر لے جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح راستے کا راہی بنائے۔ یہ پیچھے کے معروضات میں اب تک ہم نے یہ جانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور الہی سے اور پھر اس سے پوری کائنات کے وجود میں لانے والا جو عقیدہ ہے وہ قرآن و حدیث کا نہیں ہے، وہ فلاسفہ کا ہے، جسے صوفیہ نے اختیار کر کے اس پر اسلام کا لیبل لگانے کے لیے کچھ جھوٹی حدیثیں بنائی اور کچھ قرآن کی آیتوں سے غلط استدلالات کیے۔ اب اس میں جہاں عقائد اسلامیہ صاف ستھری اور شفاف توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت کا انکار اور رد ہوتا ہے، عبادات اور شریعت کے احکامات کا پوری بساط پلٹ جاتی ہے، وہیں ایک اور بھی آخری نقطہ انہوں نے بیان کیا کہ اس عقیدے کو ماننے کا ایک مفسدہ، ایک خرابی اور نتیجہ، برا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم یہ تسلیم کر لیں۔ یہ آخری بات انہوں نے ایک عنوان قائم کیا کہ اس عقیدے کا تیسرا وہ نقصان اور خرابی جو عقیدے پر مرتب ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش سے پہلے پیدا کیے گئے۔ اب آگے یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ حدیث جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف منسوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے نور کو تمام چیزوں سے پہلے پیدا کیا، اور پھر لمبی تفصیل جو ہم شروع کے درس میں بیان کر چکے ہیں۔ اس حدیث، اس منسوب اور مکذوب جھوٹی روایت کی بنیاد پر جو عقیدہ بنایا گیا، کہہ رہے ہیں کہ هذه المسئلہ، یہ ایسا مسئلہ ہے کہ لم يتطرق لها السلف الصالح حتى يدرجوها ضمن اطار المناقشہ فی ما هو اول المخلوقات۔ یہ ایسا مسئلہ ہے، اس روایت میں بیان کی گئی کیا حقیقت ہے جو حضرت جابر کی طرف منسوب کہ سب سے پہلے نور نبی پیدا کیا گیا۔ اب یہ آگے بحث کر رہے ہیں کہ ہماری امت کے جو سلف صالح، علم کے گہرے اور عقیدے کے سب سے صاف ستھرے لوگ تھے، ان کے آپ کتابوں میں، ان کی بحثوں میں کھنگالیں، جانچ پڑتال کریں تو انہوں نے کہا کہ ان کے آپ پائیں گے کہ سلف صالح یا علماء قدیم کے یہاں قرآن و حدیث کو ماننے والے ایک بحث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موجودات میں، مخلوقات میں سب سے پہلے کسے پیدا کیا، لیکن یہاں انہوں نے پہلے ہی جملے میں کہا کہ ہمارے امت کے سلف صالح نے اس بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور یا آپ کی ولادت تمام مخلوقات سے پہلے ہوئی، اس بحث میں کہیں ذکر ہی نہیں کیا۔ سلف، علماء سلف میں، ائمہ دین کے یہاں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے یہاں کہیں آپ کو یہ قول اور یہ مباحثہ نہیں ملے گا۔ یہ اختلاف ان کے یہاں پایا جاتا ہے، کچھ اقوال پائے جاتے ہیں کہ سب سے پہلے کون سی چیز پیدا ہوئی، لیکن اس بحث کے دائرے میں انہوں نے یہ قول کہیں تذکرہ ہی نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا ہوا۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس گفتگو کے اطار میں، دائرے میں، فریم میں کہیں سلف صالح نے اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا،
اس کو ذکر ہی نہیں کیا، اس کو چھیڑا ہی نہیں۔ اس کانا کل النقاش الذی کان بینہم کانا حول اولیت العرش او القلم، اس لیے کہ جتنی گفتگو اور بحث اس سلسلے میں اہل علم سلف کے لوگوں نے کی ہے وہ عرش اور قلم کی اولیت پر بحث کی ہے۔ ضمنی طور سے ایک دو قول اور بھی بعض عقیدے کی کتابوں میں آپ کو ملیں گے، علامہ ابن حجر یا کچھ لوگوں کا قول ہے وہ یہ کہ آگے ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یعنی یہ بحث اہل علم نے سلف نے کی ہے کہ کائنات کے مخلوقات اور موجودات میں اللہ نے جن جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان میں سب سے پہلی مخلوق کون سی ہے۔ تو سلف میں آپ کو مشہور طور پر دو قول ملیں گے، ایک یہ کہ عرش سب سے پہلی مخلوق ہے، اور دوسرا یہ کہ قلم، وہ قلم جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے لوح محفوظ بنا کر اس میں تمام چیزوں کی تقدیر کو لکھ دینے کا حکم دیا۔ ان دو چیزوں پر بنیادی اختلاف ہے۔ یہاں ضمناً میں تذکرہ کر دوں کہ قرآن میں بھی ہے، سورہ ہود کی آیت میں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور حدیثوں میں بھی صحیح مسلم وغیرہ کی ابھی آپ دیکھیں گے کہ عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کا پانی پر تھا۔ تو کچھ لوگوں نے اس کے بیان کی بنیاد پر اور بعض روایتوں کی بنیاد پر یہ کہا کہ پانی سب سے پہلی مخلوق ہے۔ میں نے دیکھا کہ کیلانی صاحب نے بھی اپنی تفسیر میں اس طرح کا جملہ کہا کہ مخلوقات میں سب سے پہلی مخلوق پانی ہے، وہ پانی جس پر عرش تھا۔ اب یہ ایک الگ بات ہے، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ پانی کون سا تھا، کیسا تھا، تو آپ دیکھیں گے اہل علم جو غیبیات کے سلسلے میں جو اہل سنت والجماعت کا جو دستور ہے اسی کے مطابق اس کی تشریح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کہا۔ اب یہ کون سا پانی ہے ہم نہیں جانتے، یہ سمندر والا پانی جو ہمارے سامنے ہے یہ سمندر نہیں تھے، وہ ایک الگ پانی ہے، لیکن اب یہ اسی کی طرح پانی ہے یا کوئی اور دوسری مائع کی شکل کا ہے، کہاں ہے، کس چیز پر ہے، یہ ساری چیزیں غیب سے متعلق ہیں، اس کے بارے میں ہم کو کوئی تفصیل بتائی نہیں گئی، لہٰذا جتنا بتایا گیا اتنا ہی مانا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلے میں بعض روایتیں ملتی ہیں، سوالات کیے گئے تو آپ نے کہا علی متن الہوا، یہ پانی کہاں تھا، متن ہوا پر، مطلب خلا میں تھا، ہوا کی پیٹھ پر، خلا میں، مطلب یہ کہ کوئی اور چیز تو تھی نہیں، تو پانی کہاں تھا کسی نے سوال کیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ اور کوئی چیز تھی نہیں، اور اگر کوئی چیز ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتا کہ وہ بھی مخلوق ہے۔ تو عرش اور پانی، کچھ لوگوں نے ایک قول یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور و ظلمت، تاریکی اور اجالا پیدا کیا، لیکن وہ بعض اقوال ہیں، اثر ہیں، اور یہ جو روایت ہے پانی والی تو یہ عرش کے ساتھ ہی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور جب قرآن حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ عرش سب سے پہلی مخلوق ہے، اللہ نے عرش بنایا اور اس پر پانی، تو یا تو ہم پانی کو عرش کے ساتھ مانیں یا عرش کو، چونکہ اللہ اور رسول کہہ رہے ہیں سب سے پہلی مخلوق ہے اس لیے اس کو اولیت دیں اور اسی کو مانیں۔ چنانچہ عام طور سے سلف میں یہی دو اقوال ہیں کہ سب سے پہلے قلم پیدا ہوئے یا سب سے پہلے عرش۔ کیوں؟ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جمہور سلف کا کہنا یہ ہے کہ عرش اب قلم سے پہلے پیدا کیا گیا، عرش الہی۔ یہاں ایک بات یہ بھی تذکرہ کر دیں، عرش کے تعلق سے یہ بھی غیب سے متعلق بات ہے اور اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ غیبیات سے متعلق میں نے یہ اصول بار بار بیان کیا پیچھے مختلف دروس میں، اور یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جن چیزوں کا تعلق غیب سے ہے ان کے جاننے اور ماننے کی پوری بنیاد وحی الہی پر قائم ہے۔ قرآن اور حدیث نے جو باتیں بتائی ہیں ہم اس کو مانیں، اور جتنی بتائی ہیں اتنا ہی مانیں، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، عقل اور کسی اور ذریعے کی بنیاد پر اس کی تشریح، تفصیل اور گہرائی میں نہ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کہا۔ اب یہاں عرش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر عربی زبان کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ تخت شاہی کو کہتے ہیں، سریر الملک، بادشاہ کا تخت جس پر بادشاہ بیٹھتا ہے، اور یہی معنی اہل عرب میں معروف تھا۔ اب کسی نے، بعض عقلانیین نے، معتزلہ، جہمیہ اور گمراہ فرقوں نے اس کی بھی تعویل کرنے کی کوشش کی، اور کسی نے کہا کہ عرش سے مراد الفلک التاسع، ساتواں کہتے ہیں، نواں آسمان، آٹھواں یا نواں آسمان کہتے ہیں، اور کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا عرش سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت مراد ہے، عرش اور کرسی کو کسی نے ایک ہی کہا۔ یہ آپ عقیدے کی کتابوں میں ان پر تفصیلی گفتگو جانیں گے۔
اور صحیح بات قرآن و حدیث سے ثابت ہونے والی بات یہی ہے کہ عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مستقل مخلوق ہے، اور مخلوقات میں سب سے پہلے پیدا کی گئی، مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق ہے، اور اس کی قرآن و حدیث سے بہت ساری دلیلیں ملتی ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں، ہمارے ہاں اردو میں آپ دیکھیں کہ مولانا ابوالعلا مودودی صاحب یہ بھی اس کا وہ سلطنت اور تخت وغیرہ کے مفہوم سے معنوی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو قول اور تفصیل گویا اہل بدعت کے قول کی طرف ہی جاتی ہے۔ میں نے مولانا ابوالکلام آزاد کا ترجمان القرآن جب دیکھا تو انہوں نے عرش کا ترجمہ کر کے قوس میں وہاں بھی جو ہے حکومت لگائی ہے عرش کرسی کے ساتھ میں، قوس میں حکومت لگا دینا، یہ گویا اس تعویل کی طرف جانے کے مترادف ہے جو ظاہری معنی سے انحراف اور تعویل فاسد کا مفہوم رکھتی ہے۔ اس میں عقائد کے معاملے میں ہمیں اصولوں پر کاربند رہنا چاہیے۔ کائنات پوری کی پوری اللہ کی سلطنت اور ملک اللہ کا ہے، پورا اختیار ہے، وہ الملیک اور مالک، لہ ملک السماوات والارض، یہ ساری حقیقتیں ہم مانتے ہیں، لیکن عرش کا مستقلاً جب ذکر کیا گیا تو ہم اس کی بلا وجہ کی تعویل نہ کریں۔ اب جو لوگ حکومت یا فلک تاسع اور اس طرح کی تعویل کرتے ہیں، ان سے اہل علم ہمارے سلف کے صرف ایک جوابی سوال پیش کروں اور آگے بڑھوں۔ وہ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم کی روایتوں میں ہے کہ قیامت کے دن سارے لوگ جب بے ہوش ہوں گے تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہوش آئے گا، ایک لمبی روایت کا درمیانی حصہ، مجھے ہوش آئے گا، لیکن میں یہ دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش و حواس میں عرش کے پایوں میں سے ایک پایا پکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے، آخذم کیا ہے قائمن، آخذم کیا ہے قائمۃ من قوائم العرش او کما ورد فی الحدیث، کہ عرش کے پایوں میں سے ایک پایا پکڑ کر کھڑے ہوں گے۔ میں یہ نہیں سمجھ سکوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، یا جو طور پر ان کو بے ہوشی طاری ہوئی تھی اللہ کی تجلی کے بعد اس کی وجہ سے وہاں ان کو بے ہوشی نہیں لاحق ہوئی، نہیں ان پر جو ہے چھائی، یہ میں نہیں جان سکوں گا۔ تو اب یہاں سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا ایک پایا پکڑ کر کھڑے ہوں گے، تو کیا جو لوگ تعویل کرتے ہیں کہ عرش کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی سلطنت، تو اللہ کی سلطنت کا پایا پکڑ کر کھڑے ہوں گے؟ قرآن و حدیث میں مختلف مقامات پر ان فرشتوں کا ذکر ہے جو حاملین عرش ہیں، الذین یحملون العرش، عرش کو اٹھائے ہوئے، تو کیا وہ اللہ کی سلطنت کو اٹھائے ہوئے ہیں؟ جی نہیں۔ بہرحال عرش ایک مستقل مخلوق ہے، اور اہل علم سلف کا جو دلیلوں سے راجح قرار پاتا ہے، صحیح ثابت ہوتا ہے کہ قلم سے بھی پہلے عرش پیدا کیا گیا۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ بہت سارے سلف اور خلف اس جانب گئے ہیں کہ عرش جو ہے وہ لوح و قلم سے بھی متقدم ہے تخلیق میں، متقدم علی القلم واللوح، قلم اور لوح یعنی لوح محفوظ، ان سے پہلے عرش کو پیدا کیا گیا۔ یہ بات جو سلف و خلف کے علماء کہتے ہیں، شیخ الاسلام کہتے ہیں مستدلین بحدیث عمران بن حسین، یہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں، جس میں شروع کے 2-3 جملوں میں یہ بیان کیا گیا کہ بنو تمیم آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری دی، پھر ان کے بعد جو ہے اہل یمن آئے اور ان سے کہا کہ بنو تمیم نے نہیں قبول کیا، تم خوشخبری قبول کر لو، تو انہوں نے جو ہے سوال کیا کہ جئنا کا، انہوں نے جواب دینے کے بعد کہا جئنا کا لنتفقہ فی الدین، ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ اپنے دین میں ہم سمجھ اور فقہ حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سمجھ سکیں۔ وَلَنَسْأَلَكَ عَنْ أَوَّلِ هَذَا الْأَمْرِ مَا كَانَ، اب انہوں نے جو سوال کیا کہ یہ جو معاملہ ہے مخلوقات کا وجود کا، دنیا کے سلسلہ، اس سلسلے میں سب سے پہلا معاملہ کیا تھا؟ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو رہا ہے۔ یہاں اہل یمن کا بھی ذکر ہے، اس روایت میں کچھ تفصیل ہے، بعض روایتوں میں اختصار ہے صرف بنو تمیم کا۔ ہمارا محل استشہاد یہی سوال ہے اور اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کردہ جواب ہے، اور یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، کہیں اختصار اور کہیں تفصیل کے ساتھ۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا کہ پوری کائنات کا آغاز یا ابتدا کا معاملہ کیا تھا، تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ اللہ کے نام الاول کا نام بھی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن،
اب انسان کے ذہن و دماغ میں یہ بات نہیں آتی، نہیں گھستی، کیونکہ ہمارا ذہن فکر سمجھ محدود ہے۔ ہمارے دماغ میں یہی آتا ہے کہ ہر چیز کا کہیں نہ کہیں تو آغاز ہوتا ہے، ہاں، لیکن یہ ہمارے دماغ کے باہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، عظمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات ایسی ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، ہاں، اس کی کوئی بدایہ، کوئی آغاز نہیں ہے، اور یہ اول کے معنی میں داخل ہے، وہ اول ہے، ہمیشہ سے ہے، اور اس سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں۔ لہٰذا وہی ذات ہے جس نے کائنات کو وجود دیا۔ جب ساری مخلوق ہیں تو ان مخلوقات سے پہلے خالق ہوگا، اور خالق سے پہلے کوئی خالق نہیں ہو سکتا، کوئی اور ذات نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر اس سے پہلے کوئی ہوگا تو یہ بھی مخلوق ہو جائے گی، اور پھر یہ ڈھونڈا جائے گا اگر اس کا آغاز کہیں نہ کہیں سے، معاف کیجئے، اگر اول کو ہم یہ مان لیں کہ کہیں نہ کہیں سے اس کا آغاز ہوا، تو یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی اور ہے جس نے اس کو شروع کیا، جس نے آغاز کیا، تخلیق کیا، ہاں، پھر جس نے کیا ہے اس کے تعلق سے سوال پیدا ہوگا، اور وہ واجب الوجود جو کہتے ہیں اصطلاحاً کچھ لوگ اسی بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ ذات جس کا وجود واجب ہے، ہاں، وہ اللہ کی ذات اور شان ہے جو خالق کی ذات ہے، اور خالق کے بعد یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کب سے ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہے، اس کا کوئی آغاز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اللہ تھا، ولم یکن شیء قبلہ، اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، کوئی مخلوق، کوئی کسی چیز کا وجود نہیں تھا۔ وکان عرشہ علی الماء، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ ثم خلق السماوات والارض، آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا، عرش کے ساتھ پانی کا بھی ذکر ہے، دونوں چیزیں موجود تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے عرش تھا، یعنی یہ مفہوم نہ ظاہر ہوتا ہے۔ ثم خلق السماوات والارض، پھر اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ وکتب فی الذکر کل شیء، اور ذکر میں تمام چیزوں کو لکھ دیا۔ اب اس میں تھوڑی سی تقدیم و تاخیر ہے، آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا ذکر کیا، مطلب یہ کہ یہاں اللہ کے رسول یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ عرش اور عرش کی تخلیق کے بہت بعد میں یہ پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر میں یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ لیا۔ ثم اتانی رجل فقال یا عمران، پھر میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے عمران ادرک ناقتک قد ذہبت، کہ اپنی اونٹنی کو پکڑو، دیکھو وہ بھاگ گئی ہے۔ تو میں اونٹ کو جو ہے تلاش کرنے کے لیے نکلا، اونٹ کے اور میرے درمیان سراب حائل ہو گیا، ہاں، اس نے ہمارے درمیان انقطاع پیدا کیا، اور اس کے بعد حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں اللہ کی قسم میں یہ پسند کرتا تھا کہ وہ اونٹ چلا جاتا، غائب ہو جاتا، اور میں کھڑا نہیں ہوتا۔ عمران بن حسین کو گویا اس بات پر افسوس ہوتا ہے کہ اونٹ اور اونٹنی کے چکر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس علمی مجلس سے اٹھ گیا، مجھے نہیں اٹھنا چاہیے تھا۔ یہ روایت ہے، حوالہ کرتا ہے بخاری کتاب التوحید کا، وکان عرشہ علی الماء، کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے اہل علم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو، قول کو بھی اس پر محمول کیا۔ اول ما خلق اللہ القلم، اس کو دو طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اولا، ہاں، اور اولو، دونوں صورتوں میں اس کی کچھ تشریح کی جاتی ہے۔ ہاں، کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا۔ فقال له اکتب، تو اس سے کہا لکھو۔ اولا اگر پڑھیں گے تو معنی یہ بنے گا کہ اولا ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب، کہ جب اللہ تعالیٰ نے بالکل پہلے قلم کو جیسے ہی پیدا کیا تو سب سے پہلے اسے یہ حکم دیا۔ تو یہاں اگر ہم اولا پڑھ کے یہ معنی کرتے ہیں جو میں نے ابھی بیان کیا، ہاں، تو اس میں اس تشریح کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، یا یہ معنی بنتا ہی نہیں ہے کہ سب سے پہلی مخلوق یہ ہے، بلکہ یہاں معنی یہ ہو جائے گا کہ قلم کو پیدا کرتے ہی اللہ نے اول اس سے یہ کہا کہ لکھو۔ تو گویا یہاں اولا ظرف ہوگا، اور اگر رفع کے ساتھ مبتدا اور خبر والی ترکیب کے اعتبار سے پڑھیں اولو، تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد فقال له اکتب، اس سے کہا کہ لکھو۔ فقال وما اکتب، تو قلم نے پوچھا کہ میں کیا لکھوں؟ قال اکتب ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، لکھو وہ ساری چیزیں جو ہونے والی ہے قیامت تک۔ اب اللہ نے کہا جو ہونے والی ہے، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو الہام، ودیت اور خبر دے رہا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، یہ لکھتے جاؤ۔ یہ روایت جو ہے یہ جامع ترمذی کی روایت ہے،
اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے. ہاں اس روایت کی دوسرے الفاظ سے بھی مروی ہے، مطلب تائید ہوتی ہے مزید دوسری روایتوں سے. علی ھذا الخلق المذکور، کہہ رہے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بھی اسی مذکور خلق کے سلسلے میں محمول کیا ہے علماء نے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں جو کہا گیا سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ وہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا، اس کا عرش پانی پر تھا. ونقل حکایت مذہب الجمہور ایضاً ابن کثیر فی تاریخہ. ہاں اور کہہ رہے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ کی عبارت یہاں ختم ہوئی. اس کے بعد صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ جمہور کے اس مذہب کو علامہ ابن کثیر نے بھی اپنی تاریخ یعنی البدایہ والنہایہ جلد 1 صفحہ 7 میں نقل کیا. وہ کہتے ہیں کہ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، جو میں کہہ رہا تھا کہ اس کی دوسری حدیث سے تائید ہوتی ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت. کہہ رہے ہیں کہ اس پر دلالت کرتی ہے، دلیل بنتی ہے وہ حدیث بھی جو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. پھر اس کے بعد سند کا ذکر کیا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما تک، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. آپ بہت غور سے ہمارا یہ جو بحث ہے اس میں یہ گویا واضح طور سے معاملے کو صاف کر دیتی ہے. کہا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلائق یعنی ساری مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا. کب لکھ دیا؟ قبل ان یخلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے. کتنا پہلے؟ ب50,000 سنہ، 50,000 سال پہلے. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، جبکہ اللہ کا عرش پانی پر تھا. اللہ تعالیٰ تقدیروں کو لکھ رہا ہے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے. اس اوپر کی جو روایت ہے اس میں آسمان اور زمین سے پہلے عرش کا ذکر ہے، وہاں قلم کا تذکرہ ہے ہی نہیں. یہاں اس کی وضاحت ہے کہ تقدیر لکھی جا رہی ہے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے. کون سا 50,000؟ اللہ عالم. 50,000 سال پہلے لکھی جا رہی ہے یہ تقدیر. اور جس وقت تقدیر لکھی جا رہی ہے اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا. اور حدیث سے کیا پتہ چلا؟ دوسری حدیث سے ترمذی والی کہ اللہ نے قلم کو پیدا کیا تو اس سے کہا لکھو. مطلب یہ کہ پیدا کرنے کے بعد تقدیر لکھی جا رہی ہے جو آسمانوں اور زمین سے 50,000 سال پہلے کا معاملہ ہے، اور جس وقت قلم کو پیدا کر کے لکھنے کا حکم دیا اس وقت عرش پانی پر تھا. اور عرش اور پانی کا تذکرہ ساتھ ساتھ ہے، لہذا اصل مقصود جب عرش ہے تو پہلی مخلوق عرش کو قرار دیا. پانی کے بارے میں جو بات بتائی گئی پہلے ہے، بعد میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. عرش کے ساتھ ساتھ ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں. چنانچہ یہ کہا کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھی جا رہی ہے، مطلب اس وقت جو ہے قلم پیدا کی گئی، اور جس وقت قلم کو اور لوح محفوظ کو بنانے کے بعد اس میں لکھی جا رہی ہے تقدیر. اب جو ہے اس سے پہلے عرش موجود ہے، پانی پر موجود تھا. یہ روایت صحیح مسلم کتاب القدر میں مروی ہے. چنانچہ آگے کہتے ہیں علامہ ابن کثیر نے کہا قالوا فحاظت تقدیر ہوا کتابتہ بقلم المقادیر. یہ جو جس تقدیر کا تذکرہ اس حدیث میں کیا گیا، تقدیر کئی قسم کی ہے، تو یہ وہ تقدیر ہے کہ جو مقادیر کو قلم سے لکھی جانے والی تقدیر سے تعلق رکھتی ہے. یہ تقدیر مقادیر کو قلم سے لکھنے والی ہے. وقد دل هذا الحدیث، امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ حدیث دلیل ہے، دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ ان ذلک بعد خلق العرش، کہ یہ کام تقدیر کو، قلم کو اور لوح محفوظ کو بنا کر تقدیر لکھنے والا کام، کتابت کا کام، یہ عرش کی تخلیق کے بعد ہوا. فثبت، چنانچہ ثابت یہ ہوا کہ ان تقدیم العرش علی القلم الذي کتب به المقادیر کما ذهب الى ذلك الجماہیر. چنانچہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ
قلم کی تخلیق جس کے ذریعے سے تقدیر کو لوح محفوظ میں لکھا گیا، اس قلم کو پیدا کرنے سے پہلے عرش پیدا کیا جا چکا تھا، جیسا کہ عام طور سے اس امت کے جمہور علماء کا موقف اور مذہب ہے۔ وَيُحْمَلُ حدیث القلم، اب جب یہ معنی ہو گیا کہ عرش پہلے تھا، تو پھر حدیث کا یہ ٹکڑا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو سب سے پہلے پیدا کیا، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تو اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اس حدیث کو اس بات پر، اس معنی پر محمول کیا جائے گا کہ قلم جو ہے اس کائنات کی مخلوقات میں سب سے پہلے ہے، یعنی عرش تو علی الاطلاق سب سے پہلے ہے، ہم عرش کے ساتھ پانی بھی جوڑ لیں، عرش علی الاطلاق سب سے پہلے پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، اور پانی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بعد پوری کائنات اور موجودات میں سب سے پہلے جو چیز پیدا کی گئی وہ القلم ہے۔ اس طرح دونوں حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ کہا وقال ابن ابی العز الحنفی، امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ شرح العقیدہ الطحاویہ میں کہتے ہیں فاخبر صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ ان تقدیر هذا العالم المخلوق فی 6 ایام، کہہ رہے ہیں کہ اس عالم مخلوق کی تقدیر جو بناوٹ کا معاملہ گزرا وہ 6 مہینوں میں تھا، کانا قبل خلقہ ب50,000 سنہ، جو کہ اس کی پیدائش سے، یعنی تقدیر کے لکھنے کا معاملہ جو ہے اس کائنات کی تخلیق کا جو 6 دن میں معاملہ ہوا، اس سے 50,000 سال پہلے ہوا، اور اس وقت جب 50,000 سال پہلے تقدیر کے لکھے جانے کا، قلم اور لوح محفوظ کی تخلیق کا معاملہ ہوا، اس وقت عرش رب تبارک و تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ موجود تھا اور وہ پانی پر تھا۔ یہ شرح العقیدہ الطحاویہ سے انہوں نے نقل کیا۔ فثبت، آخری جملہ صاحب کتاب نے کہا، چنانچہ فثبت ان اہل العلم لم يتعرضوا لاولیت خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعدم وجود الدلیل الصحیح الذي يدل على ذلك، تو یہ بات واضح، صاف اور ثابت ہو گئی کہ اہل علم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے پیدا کیے جانے کی بحث کو چھیڑا ہی نہیں، چھیڑا ہی نہیں، کیونکہ اس باب میں کوئی ایسی صحیح دلیل ہے ہی نہیں جس کی بنیاد پر یہ موقف اختیار کیا جائے۔ چنانچہ ہمارے اہل علم میں یہ بحث جو کی جاتی ہے کہ اس کائنات کی سب سے پہلی مخلوق کون سی ہے، اس میں جو بھی اقوال ہیں اس میں یہ قول سلف، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، علماء سلف میں کہیں بھی یہ قول نہیں ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی مخلوق ہے، جبکہ حضرت جابر کی طرف منسوب روایت اہل بدعت کے یہ گڑھے ہوئے صوفیوں کے بنائے ہوئے اس عقیدے اور اس روایت کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمد کو پیدا کیا، پھر اس سے کائنات کو وجود بخشا۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا، اور اس کے بعد سب سے پہلے قلم پیدا ہوئی۔ یہ کچھ مفاسد اور خرابیاں ہیں جو اس بدعقیدگی کی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں۔ حاصل کلام اب یہ موضوع جو ہے یہاں ختم ہو رہا ہے کہ اہل غلو نے جو عقیدہ گڑھا، بنایا، تراشا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے اور یہ نور الہی سے نکلا، پھر اس سے پوری کائنات وجود میں آئی، اس کا دین سے، اسلام سے، قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ قرآن حدیث سے ثابت شدہ تعلیمات، دلائل، یہاں کی صاف شفاف توحید، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو ثابت شدہ خصوصیات اور آپ کے مقام و مرتبے ہیں، ان تمام باتوں کو ملیامیٹ کرنے والا یہ عقیدہ ہے جس کی اصل اور بنیاد جو ہے یونانی، ہندی اور اجنبی افکار ہیں، بلکہ اسلام دشمن عناصر کی کوششوں کا اس میں زبردست دخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔